آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ ملبے تلے ایک بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھنٹوں ہمت دلائی۔ ترکی اور شام کے زلزلے کے دل دہلا دینے والے ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہوئے وائرل۔ ترکی اور شام میں آنے والے خطرناک زلزلے نے ایک نہ ختم ہونے والا سانحہ چھوڑا ہے۔ ہزاروں لوگ نیند کے آغوش میں ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مزید ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ ہر طرف دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ایک ایک کھنڈر کو ہٹا کر لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ ایسے المناک وقت میں دو کمسن بچوں کی ایک تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ شام سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی اور اس کا چھوٹا بھائی زلزلے کی وجہ سے منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ یہ دونوں کمسن سلیب کے نیچے ایک ستون سے سہارا لے کر مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی جدوجہد میں کئی گھنٹے ملبے تلے دبے رہے۔ اپنی جان کے خوف سے وہ گھنٹوں ملبے تلے دبے رہے۔ اس دوران لڑکی جس طرح اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ترس رہی تھی وہ حیرت انگیز تھا۔ لڑکی نے جس طرح چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا وہ بڑی بہن کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کافی دیر تک ملبے کے نیچے پڑے رہے۔ لڑکی نے اپنے بھائی کو حوصلہ دیا اور مدد کا انتظار کرنے لگی۔ اس تصویر کو دیکھ کر نیٹینیز لڑکی کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خوفناک سڑک حادثہ، بس کار سے ٹکرا کر کھائی میں گر پڑی، 30 مسافر ہوئے ہلاک۔ پاکستان میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں شاہراہ قراقرم پر بس ایک کار سے ٹکرا کر ایک گہری کھائی میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 30 مسافر جاں بحق ہو گئے، 15 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ نعشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گلگت سے راولپنڈی جانے والی بس صوبہ پختونخوا کے علاقے شتیال میں سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ کو بلوچستان میں ایک حادثے میں 41 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ دریں اثنا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ ترکی شام میں زلزلے کے بعد موسم سرما، اب تک 7800 ہلاک۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے نیچے دبے لوگوں کو بچانے کی مہم تیز رفتاری سے جاری ہے، لیکن ان علاقوں میں شدید سردی پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے۔ زلزلے سے اب تک 7800 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی بھی ان دونوں ملکوں کے عوام کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے بے گھر ہونے والے ان دونوں ممالک کے لوگ سردی سے بچنے کے لیے سڑکوں پر آگ جلا کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے متاثرین کے لیے 10,000 موبائل گھر بھیجے گا قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پیر کے روز ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے متاثر آبادی کے لیے قطر کی طرف سے 10,000 موبائل گھر بھیجنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ترکی اور شام میں پیر کے روز 7.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکوں سے کچھ علاقوں میں کافی تباہی ہوئی ہے۔ زلزلے سے دونوں ممالک میں ہزاروں گھر منہدم ہو گئے اور 7,000 سے زائد لوگوں کی موت ہوئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زلزلے کے متاثرین کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے 10,000 موبائل گھر بتدریج جلد متاثرہ علاقوں میں بھیجے جائیں گے۔ اس کے ساتھ قطر کی سول سوسائٹی کی جانب سے قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور قطر چیریٹی کے توسط سے اضافی امداد بھی دی جائے گی۔ انہوں نے فوری طور پر ترکی میں واقع اپنے دفاتر کے ذریعے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں اسلامی فقہ پر بین الاقوامی کانفرنس، 30 ممالک کے علماء کرام اور روحانی پیشوا کا اجتماع۔ دنیا بھر میں بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی بڑھانے اور تمام مذہبی تنازعات کے حل کے لیے نہض العلماء کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر 6 فروری سے انڈونیشیا کے شہر سوارابایا اور سدوراجو میں اسلامی فقہ اور تہذیبی فقہ پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں سید سلمان چشتی بھی ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ سلمان چشتی گدے نشین درگاہ اجمیر شریف اور صدر چشتی فاؤنڈیشن اجمیر شریف کے علاوہ AMB اور ورلڈ صوفی فورم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ نہض العلماء ایگزیکٹو بورڈ یعنی PBNU اسلامی فقہ اور تہذیبی فقہ پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرے گا، جو 6 سے 8 فروری 2023 کو سورابایا میں منعقد کی گئی ہے، جس میں عالمی سفیروں اور 30 ممالک کے کئی مذہبی روحانی رہنماؤں اور نمائندوں نے شرکت کی۔
कोविड-19 के बावजूद अमेरिकी मईशत तरक्की के लिए बेहतर पोजीशन पर बरकरार है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का दावा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने मंगल को कांग्रेस से खिताब में कहा कि आलमी वबा, कोरोना वायरस और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले की वजह से होने वाली रुकावटों के बावजूद अमेरिकी मईशत किसी भी मुल्क से तरक्की के मैदान में बेहतर पोजीशन में है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया, जिसमें रिपब्लिकन से मुतालबा किया गया है कि वो उनके साथ मिलकर मईशत की तामीर नौ और कौम को मुत्तहिद करने का काम करें। सालाना तकरीर ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिका अंदरून और बैरून मुल्क मसाइल से नबर्द आजमा है, जिसमें मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल, यूक्रेन की जंग, चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और दिगर मसाइल शामिल हैं। जो बाइडेन ने अपनी इंतजामिया की रिकॉर्ड मुलाजिमत की तख्लीक और कोविड वबाई मर्ज से निपटने को उजागर करते हुए कहा कि अमेरिका की कहानी तरक्की और लचक की कहानी है। जो बाइडेन का कहना है कि हम पुतिन की जारहियत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो बाइडेन नेटो इत्तेहाद की तारीफ करते हुए जारी रखे हुए हैं और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इसने जिस ताकत का मुजाहरा किया है, हमने मिलकर वो किया जो अमेरिका हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है, हमने क़यादत की। अमेरिका की कई कंपनियों में पालतू कुत्ते काम पर साथ लाने की रहेगी इजाजत। अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा के दौरान लाखों लोग जो काम पर नहीं जा रहे थे, उन्होंने आराम और वक्त गुजारी के लिए कुत्ते पाल लिए, इसलिए कि उनके पास घर पर उनकी देखभाल का वक्त था। चूंकि बहुत सी कंपनियां जो काम के हार्वर्ड शेड्यूल पर दोबारा खुल कर रही हैं, वो अपने मुलाजिमिन को घर और दफ्तरों में दोनों पर काम करने की इजाज़त देती है। इसलिए बहुत से पालतू जानवरों के मालिकान अपने साथी कुत्तों को करीब रखना चाहते हैं और वो उन्हें काम पर अपने साथ ले जा रहे हैं। सेटल में मुकीम पालतू जानवरों की इंश्योरेंस फराहम करने वाली एक कंपनी ट्रोपिनियन में जानवरों के चीफ मुआलिज स्टीव विनाराज का कहना था कि हमारे पालतू जानवर हमारे खानदान की तरह है और यह समझ में आने वाली बात है कि इन्हें काम पर हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.